السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قیصر رحمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا وائس آف اسلام۔ دوستو، آج کا میرا ٹاپک ہے کہ عید الفطر کیسے منائیں اور کیوں منائیں۔ انشاءاللہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ساری معلومات آپ تک پہنچائی جائے گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یوم عید رمضان کا مہینہ ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ سے انعامات پانے کا دن ہے، اور اس سے زیادہ خوشی کا موقع کیا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ میں اس دن کو ایک خاص مقام اور اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے موقع پر شرعی حدود میں رہتے ہوئے خوشیاں منانے کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کی ترغیب دی ہے، اور ان مواقع پر عبادات کی بھی تاکید فرمائی ہے تاکہ بندہ کسی بھی حال میں اپنے رب کو نہ بھولے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی مہربانی تو دیکھیے کہ جو ہی رمضان شریف کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراً ہمیں اللہ تعالیٰ عید سعید کی خوشیاں عطا فرماتا ہے، اور عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ قرار دیا گیا ہے، یعنی انعام کا رات۔ اس رات میں بندوں کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید کی صبح ہوتی ہے تو تمام فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، گلی کوچوں میں پھیل جاتے ہیں اور پکارتا ہے کہ اے امت محمدیہ، آؤ اس رب کی بارگاہ کی طرف جو تمہیں بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، عید کے مجمع میں جو تم مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ دنیا کے بارے میں تم مانگو گے، عطا کروں گا۔ آخرت کے بارے میں تم مانگو گے، وہ بھی میں تمہیں عطا کروں گا۔ جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری گناہوں پر پردہ پوشی کرتا رہوں گا۔ میرے دوستو، عید کا دن مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن آج کل لوگ عید کے دن مہمان آنے جانے اور نئے کپڑے پہننے کو ہی معاذ اللہ عید سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عید کے دن نئے کپڑے پہننا، عطر لگانا، عمدہ لباس پہننا، یہ تمام چیزیں غسل کرنا مستحبات میں شامل ہیں، مگر یہ تمام مستحبات ہمارے بدن کے ظاہری زیب و زینت اور صفائی سے متعلق ہے، لیکن ہمارے ان نئے کپڑوں اور صاف ستھرے لباسوں کے ساتھ ساتھ ہماری روح کا بھی ہمارے اوپر کچھ حق ہے جن کا حق ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ بندہ روزہ نہ رکھا ہو اور پورا ماہ رمضان اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہو، عبادت کے بجائے سوتے ہوئے پوری رات فلمیں دیکھا ہو، گانے بجایا ہو، آوارہ گردی کیا ہو، یعنی اپنے روح کو دنوں رات گناہوں میں ملوث رکھا ہو، اور آج عید کے دن انگلش فیشن والے بے ڈھنگے کپڑے پہن بھی لیے تو اسے یوں سمجھیے کہ ایک نجاست تھی جس پر چاندی کا ورق چسپاں کر دیا اور اس کی نمائش کر دی گئی۔ میرے دوستو، سچی بات تو یہ ہے کہ یہ عید ان خوش بخت مسلمانوں کا حصہ ہے جنہوں نے اس پاک ماہ میں پوری رات عبادت کی، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تو یہ عید اللہ کی طرف سے ان کے لیے مزدوری ملنے کا دن ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عید بھی ان نیکوکار بندوں جیسا ہو تو ہمیں بھی ماہ رمضان میں خوب عبادت کرنا پڑے گا، روزے رکھنے پڑیں گے، اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنا ہوگا، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہوگا، اس لیے کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کس قدر مہربان ہے آپ کو اس واقعے میں اندازہ ہوگا۔ میرے دوستو، عید کا مبارک دن ہے، صبح کا سہانا وقت ہے، تمام لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج عید کا دن ہے، اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ نبوت سے نکل کر عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔
چلتے چلتے آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن میلا کچیلا ہے، تمام بچے ایک طرف کھیل رہے ہیں اور وہ ایک طرف بیٹھا ہوا ہے۔ حضور ان کے پاس گئے اور فرمانے لگے، اے بچے تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ بچہ حضور کو پہچانتا نہ تھا۔ وہ کہنے لگا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے جو والد تھے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں گئے تھے اور وہاں شہید ہو گئے، اور میری ماں جو تھی وہ دوسری شادی کر لی اس کے بعد، اور میری ماں اپنے نئے شوہر کو لے کر میرے تمام مال کو غصب کر لیے اور مجھے گھر سے بے گھر کر دیا، اور آج میں جب ان لوگوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہا ہوں میری یاد تازہ ہو گئی۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ نے اپنا دست اقدس اس کے سر پر رکھا اور فرمانے لگے، تمہیں کیسا محسوس ہوگا کہ میں محمد تمہارے والد بن جاؤں، حضرت عائشہ تمہاری ماں بن جائے، حضرت فاطمہ تمہاری بہن بن جائے، حضرت علی تمہاری چچا بن جائے، حسن و حسین جنتوں کے سردار تمہارے بھائی بن جائے۔ اتنا فرمانے کے بعد وہ بچہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گیا۔ اس کے بعد حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانا ملتوی کرتے ہیں، پھر اس بچے کو گھر لاتے ہیں، گھر لانے کے بعد عمدہ لباس پہناتے ہیں، عمدہ کھانا کھلانے کے بعد پھر اس بچے کو باہر چھوڑتے ہیں۔ جب وہ بچہ باہر جاتا ہے تمام بچے اسے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی تو تم رو رہے تھے، ابھی تم خوشی سے اچھل رہے ہو۔ پھر اس نے سارا ماجرا بتایا اور تمام بچے رشک کرنے لگے کہ کاش ہمارے والد بھی اس جنگ میں گئے ہوتے تو آج یہ اعجاز ہمیں بھی نصیب ہوتا۔ میرے دوستو، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمارے بھی سماج میں، ہمارے بھی سوسائٹی اور معاشرے میں اگر کوئی غریب طبقے کا لوگ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مساکین ہے جس کے پاس جوتا نہیں، کپڑا نہیں ہے، خوشیاں منانے کے لیے ان کے پاس سر و سامان نہیں ہے، تو ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور خاص کر آپ کے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ان کے پاس جوتا نہیں تو جوتا دے، کپڑا نہیں کپڑا دے، یعنی عید کے دن اپنی خوشیوں میں ان کو بھی آپ برابر کا شریک بنائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے بزرگوں کے طریقے پر عید سعید منانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، فی الحال اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔